کسی کو دیکھو شراب کے لیے یہاں سے دوڑتا وہاں بھاگتا وہاں شراب پیتا ہے، کسی کو دیکھو کسی کو دیکھو ڈریم 11 کے اندر ڈوبا ہوا ہے، یہاں پہ وہاں حرام خوریوں کے اڈے کھلے ہوئے اپنے سماج کے اندر۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، یہ ساری چیزیں ہمارے سماج کے اندر موجود ہیں۔ اس کے سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑا ریزن اور سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ ہم قیامت کے دن کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ کل قیامت کے دن سب کو اٹھایا جائے گا، میدان محشر میں سب کو جواب دینا پڑے گا۔ میرے بھائیو انسان اس چیز کے اوپر ایمان نہیں رکھ رہا ہے، شراب پیتا جا رہا۔ پوچھو سوال کرو ایسا کیوں کرے؟ زندگی ایک بار ملی، بار بار تھوڑی ملے گی۔ جو چاہو سو کر لو، جو چاہو سو کر لو۔ اس کی زندگی کے بارے میں پوچھے گا اللہ، زندگی کے بارے میں سوال کرے گا۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والے یہ معاملہ ہے میرے بھائیو۔ آپ سے اللہ پوچھے گا میرے بندے تم اپنی زندگی کے بارے میں بتاؤ۔ اور یہ بھی میں بتا دوں آپ کو کہ مرنے کے بعد جو میدان محشر کا ایک دن ہوگا وہ 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا۔ 50,000 سال کے برابر۔ اب سوچ سکتے ہیں آپ، اتنا بڑا دن ہوگا اور انسان کو جب تک وہ جواب نہ دے لے تب تک اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا۔ عمر کے بارے میں، اپنی زندگی کو برباد کرنے والوں سنو، کبھی کبھی اپنے زندگیوں کے اوپر بھی غور کر لو، ہماری زندگی کہاں کٹ رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیے حالات، دیکھیے اپنی زندگیوں کے اوپر۔ کسی کی زندگی کسی کی زندگی شراب پینے میں، موبائل کے چکر میں اور اس میں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مردوں کے بھی یہی حالات ہیں، عورتوں کے بھی یہی حالات ہیں۔ اس سے پوچھو کون ہے، بولے گا یہ مسلمان ہے۔ آپ کو لگتا ہے وہ مسلمان ہے؟ ایسے کا نام مسلمان ہونا چاہیے جس کی صبح و شام اللہ کے بغیر کٹ رہی ہو، اللہ کا نام نہ لیتا ہو۔ کیا وہ زندہ ہے؟ زندہ نہیں۔ جو اللہ کا نام نہ لیتا وہ زندہ نہیں ہے۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا نام لیتا ہے اور جو اللہ کا نام نہیں لیتا ہے، جو آدمی اللہ کا نام لیتا ہے، جو آدمی نماز ادا کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، علماء کی تقریریں سنتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ زندہ ہے۔ اور جو آدمی اللہ کا نام نہیں لیتا ہے، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، جو آدمی قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے، جو اللہ کی حمد و ثنا بیان نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ آدمی مردہ ہے، مردہ، اس کو زندہ مت کہو۔ اور آپ نے یہاں تک بھی فرمایا مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ، جس گھر کے اندر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جس گھر کی لڑکیاں نماز پڑھا کرتی ہے اور قرآن کی تلاوت کیا کرتی ہے، اس گھر کو جناب محمد رسول اللہ نے زندہ گھر بتایا ہے۔ اور جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو، نماز نہ پڑھی جاتی ہو، اللہ کے نبی نے اس گھر کو بھی مردہ قرار دیا ہے، مردہ گھوشت کر دیا ہے۔ وہ گھر بھی مردہ، وہ گھر والے بھی مردہ ہے۔ زمین میں تو چلتے ضرور ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں وہ زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہے۔ جو اللہ کا نام اس دنیا کے اندر نہیں لیتا ہے مردہ ہے وہ۔ اب آپ اپنے آپ کو مردہ سمجھیے یا اپنے آپ کو زندہ سمجھیے، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس سے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ ابھی آپ دیکھیے مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین ہو تو انسان کسی کے اوپر ہاتھ نہیں چلائے گا۔ شادی کر کے لائے اپنے بیوی کو، آج کل دیکھیں لیونگ زندگی کاٹ رہا آدمی، ریلنس بنا شادی بیاہ کے بھی لڑکا لڑکی رہتے ہیں۔ آج کل دور میں کالج کے اندر پڑھنے والے لڑکا لڑکی آپس میں دونوں میں ایک ہی کمرے میں رہنے لگے، کوئی نکاح نہیں، کچھ نہیں۔ اور جیسے میاں بیوی زندگی کاٹتے ہیں ویسے وہ بھی کاٹنے لگے۔ بولتے کیا ضرورت ہے نکاح کرنے کے، کچھ نہیں، رہو زندگی کاٹو۔ ظاہر سی بات ہے نکاح سے جو محبت پیدا ہوتی ہے میاں بیوی میں، مرد اور عورت میں، کسی بھی چیز کتنوں بھی تم
یہ محبت کر لو، محبت پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ میاں بیوی کے درمیان اللہ محبت ڈالتا ہے، اللہ ڈالتا ہے۔ ابھی آج دیکھیے، ظاہر سی بات ہے، مالدہ کی رہنے والی لڑکی ہے اور کلکتہ کا رہنے والا لڑکا ہے، دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ لیکن اگر یہ لب والا معاملہ چلا تو جب تک اس سے فائدہ اٹھایا، کہیں اور دوسری لڑکی، سندر لڑکی ملی تھی، اس کو ریجیکٹ، اب دوسرے سے لفڑا چل گیا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اندر ایک آفتاب اور شردھا کا معاملہ چل رہا تھا، آپ کو تو معلوم ہوگا، دلی کے اندر دونوں رہتے تھے 2-3 سال تک، آفتاب نام کا لڑکا، ایک مسلمان ہے۔ اب بتائیے اس کے ماں باپ نے اس کو اتنا چھوٹ دے دیا ہے کہ اپنے روم کے اندر ایک لڑکی، ہندو لڑکی کو، شردھا نام کی لڑکی کو رکھتا تھا ساتھ میں، جیسے میاں بیوی رہتے، یہ دونوں کے دونوں ایسے ہی رہتے تھے۔ دل بھر گیا ہوگا، لڑکی نے کہا شادی کرو، ایسے کب تک چلے گا؟ دونوں میں آپس میں لڑائی ہوئی۔ یہ سمجھیے کہ اس مسلمان لڑکے نے اس شردھا لڑکی کو مار ڈالا اور 35 ٹکڑے کیے۔ آپ سوچ سکتے ہیں، آپ جس سے محبت آدمی کر رہا ہے اس کی 35 ٹکڑے کر رہا ہے۔ سوچ سکتے ہیں آپ ایسا کیوں کیا اس نے؟ کسی کو ایک تھپڑ مارو، ایک مرتبہ مارو تو انسان کے دل میں یہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم نے مارا ہے، یہ ہم سے کمزور ہے، آج نہیں ہمیں مار پا رہا، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جس دن اس کا جواب مجھے ملے گا۔ آپ نے تو اتنا بھی سنا ہوگا جن بکریوں کے پاس یہ سینگ نہیں ہوتے، ہاں اگر ان بکریوں کو کوئی بکری، سینگ والی بکری اگر مار دے، ہاں دنیا کے اندر لڑائیاں چلتی ہے، جانوروں کے اندر لڑائیاں ہوا کرتی ہے، ایک سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو دنیا میں اگر مار دے تو اللہ رب العالمین فیصلہ کرنے میں سب سے زبردست ہے، اس سے زیادہ فیصلہ کرنے میں کوئی بھی آگے نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن ایسے بکریوں کو بھی اللہ تعالیٰ لائے گا، جس کو مارا گیا ہوگا، جس کے پاس سینگ نہ ہوگی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بکریوں کو سینگ دے گا، اور جس کے پاس سینگ، اس کے سینگ کو ختم کر دے گا، اور ان بکریوں سے ان بکریوں کو بدلہ دیا جائے گا، مروایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ اتنا قادر ہے، اللہ اتنا پاورفل ہے، جو آدمی سوچتا ہم کسی کے اوپر ظلم کریں۔ آج بہت سے لوگوں کو دیکھو اپنے بیویوں کو مارتا ہے، اپنے بیویوں کے اوپر ہاتھ چلاتا ہے، اپنے بیویوں کو مار کر کے مرڈر اور قتل کر دیتا ہے، اپنے بیویوں کو تھوڑی تھوڑی باتوں میں مار کر کے طلاق کی نوبتیں لا کر کے طلاق دے دیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ کی جیونی اٹھاؤ، نبی اکرم کی زندگی اٹھاؤ، آپ نے اپنے بیویوں کو کبھی بھی مارا نہیں، اپنے بیویوں کو کبھی بھی آپ نے گالی نہیں دی ہے۔ یہ عورتیں، یہ لڑکیاں تمہاری زندگی میں آتی ہے، رحمت بن کر کے، سکون بن کر کے آتی ہے۔ اب میرے بھائیوں ذرا بتاؤ اس شردھا لڑکی کی کیا غلطی تھی؟ لیکن میرے بھائی اس آفتاب نے 35 ٹکڑے کیے۔ اب یہ آفتاب نے کیا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کر سکتا ہے، لیکن میرے بھائیو آج مسلمان کو باقاعدہ بدنام کیا جا رہا ہے۔ مسلمان ایسے ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں مسلمان تھا ہی نہیں۔ ایک مسلمان کسی کو ایسے کر سکتا ہے؟ اور مارا ہی نہیں، فریج میں بند کر دیا، اور 18 دن تک اس کے ٹکڑے کو کبھی اس جنگل میں، کبھی اس جنگل میں، کبھی یہاں کبھی وہاں پھینکا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ہم پکڑے نہیں جائیں گے، ہمیں سزا نہیں ملے گی، ہم نے جو کیا کر لیا، انجوائے کر لیا، اب کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اب جو یہ سوچتا ہے کچھ نہیں ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، اگر پکڑے بھی نہیں جاتے، آج پکڑے گئے ہو تمہیں ایک مرتبہ مار کر کے ختم کر دیا جائے گا، لیکن میرا رب اتنا پاورفل ہے، اتنا پاورفل ہے، کسی نے ایک کو نہیں 2 3 4 5 100 کو مارا ہے۔
किस कोई आदमी 100 को मार दे, अब हिंदुस्तान की अदालत क्या करेगी? उस आदमी को पकड़ने के बाद उसको सजा दे देगी, सजाए मौत सुना देगी। लेकिन अल्लाह की अदालत ऐसी है, एक बार नहीं 100 लोगों को मारा है तो 100 मरतबा अल्लाह मारेगा, 100 मरतबा अल्लाह ताला जिंदा करेगा। मेरे भाइयों जरा गौर करो, यही तो हमारा और आपका ईमान होना चाहिए कि हम किसी के साथ गलत करेंगे या हम अपनी जिंदगी में गलत करेंगे तो मरने के बाद हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा और अल्लाह ताला के पास हमें हिसाब देना पड़ेगा, अल्लाह के पास हमें जवाब देना पड़ेगा, अल्लाह के सामने हमें बोलना पड़ेगा और अल्लाह तबारक व तआला के सामने आपको बोलना पड़ेगा। और आओ मैं तुम्हें ये बात ये भी बता दूं, शराब पीने वालों सुनो, मौत की कोई गारंटी नहीं है।